الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي میرے دوستو، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج کے سبق میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، شادی کے موقع پر نکاح کے بعد یا نکاح سے پہلے دلہن کو زیورات سے، خوشبو سے سجائی جاتی ہے۔ اب اس کو زیورات پہنائے جاتے ہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ بدن کے جس عضو پر میں نے جتنے زیورات پہنے ہیں وہ خوبصورت ہو گئے۔ انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال لی، انگلیاں خوبصورت نظر آنے لگی، کلائی میں چوڑیاں بینگلز پہن لیے، وہ بھی خوبصورت نظر آنے لگے، کانوں میں بالیاں ڈال دی تو کان بھی خوبصورت نظر آنے لگے، آنکھوں میں سرما ڈال دیا، کاجل ڈال دی، آنکھیں خوبصورت لگنے لگی۔ چونکہ عورتوں کا مجمع ہے تو مثال بھی بہت اچھی ذہن میں آئی ہے۔ اسی طرح مومن اپنے جسم کو، جس عضو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجاتا ہے تو وہ عضو بھی اللہ کے یہاں خوبصورت نظر آ جاتا ہے، بہت خوبصورت۔ چہرہ ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے بال ہو، چاہے پیر ہو، کوئی بھی۔ شادی کے موقع پر لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ جی فلاں بیوٹی پارلر پر لے جاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، دلہن کو وہاں سے اس کو کیا سجاؤ، اور اسی طرح تاکہ پہلی نظر میں خاوند کو پسند آ جائیں۔ میری بات نہیں سمجھے؟ پہلی نظر میں خاوند کو یہ لڑکی بھا جائے، اتنی سجاؤ، اتنی۔ تو اس کے لیے بیوٹی پارلر بھی اچھی تلاش کی جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اتنی سجاؤ کہ جیسے ہی تم قبر میں سوو فوراً ہی من ربک سے فرشتے پہچان لے کہ یہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کے لیے تم سجاتے ہیں تاکہ دوسرے کو بھا جائیں، دوسرے کو کیا ہے پسند آ جائے، لیکن کبھی اللہ کو پسند آ جائے، اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی کی اتباع کرو، مجھے بھا جاؤ گے، مجھے پسند آ جاؤ گے۔ قل، او میرے نبی آپ ہی بتلا دو آپ کی امت کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پسند کرے، اللہ کو تم بھا جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تم سے پیار کرے، تو ایک کام کر لو، فاتبعونی، تمہارے پورے بدن کو، تمہاری زندگی کے ہر کام کو میرے نبی کی سنت سے سجا لو۔ سب سے اچھا یہ بیوٹی پارلر ہے۔
اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. وہ کیا ہے؟ سنت ہے. بہت آسان ہے. جوتے پہننے میں کون سی سنت سیکھنا چاہیے؟ اب تو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں سنتوں پر. سمجھ میں آئی بات؟ منہ دھونے میں، چہرہ دھونے میں، وضو کرنے میں، ہاتھ دھونے میں کیا سنت ہے؟ پیر دھونے میں کیا سنت ہے؟ غسل کرنے میں کیا سنت ہے؟ باتھ روم جانے میں کیا سنت ہے؟ کھانے میں کیا سنت ہے؟ آپ کرتے چلے جاؤ گے تو دنیا کے بیوٹی پارلر تو دنیا ہی میں رہے گی، لیکن جو ہوگا اس کی دنیا بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی. اور ایسا بتایا جائے گا من ھذا الرجل، کون ہے بتاؤ یہ آدمی؟ یہ آدمی کون ہے؟ یہ کون پوچھے گا؟ فرشتے قبر میں. من ربک ما دینک من ھذا الرجل، یہ بتاؤ. اس کی قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک کھول کے بتایا جائے گا، بتاؤ یہ کون ہے؟ آپ ایسا کہیں گے یار ابھی تو کوئی بھی مجھے پوچھے تیرا نبی کون ہے؟ رسول ہے، ہم بتا دیتے ہیں. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، ہم بتلا دیں. قبر میں بھی بتلا دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس طرح دنیا میں آپ اے لیول GCSE یا پھر کالج کے اندر محنت کی ہے تو وہاں سوال کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ پورا سال آپ نے کالج کر لی ہے لیکن محنت ہی نہیں کی ہے تو وہاں آپ کو کچھ نہیں آئے گا. اگر آپ نے سنت پر عمل کیا ہے تو من ھذا الرجل کا جواب آٹومیٹکلی تمہاری زبان پر اللہ پیدا کر دے گا. اور اگر نہیں کی ہے دنیا میں سنت کی پریکٹس تو یاد رکھو میری مائیں اور بہنیں، قبر میں زبان گنگی ہو جائے گی. ہاں ایسا تھوڑا ہے میں بھی کہہ دوں یہ میرا نبی ہے. ایسے تو ہزار لوگ کہتے ہیں، کام ان کے دیکھو نبی کے خلاف ہے. اگر وہ بھی کہہ دیں گے تو فرق کیا ہوا؟ ان لوگوں کے درمیان جو سنت پر چلتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو نہیں چلتے، فرق کیا ہوا؟ اللہ نے یہ 3 سوال اسی لیے رکھا ہے. اور بعض بخاری میں نے پہلے بھی کہا تھا اس میں تو مر ربو کا بھی ذکر نہیں، بخاری میں تو نہ دینوں کا بھی نہیں. رجل سے ہی پہچانا جائے گا کہ یہ سنت کی پیروی کر کے آیا ہے نہیں، نبی کے طریقے پر چل کر اسی ایک سوال پر یہ پاس ہو جائے گا. اگر کیا ہے تو وہ میری بات نہیں سمجھے. اس لیے جیسے ہمارے یہاں امام ہوتا ہے باقی سب مقتدی ہوتے ہیں. امام قیام کرے مقتدی بھی قیام کرے. امام سمیع اللہ کہے سمیع اللہ، رکوع کرے سمیع اللہ جیسے امام کرے. امام التحیات میں بیٹھے، جو پیچھے بیٹھنے والے سب کے سب آپ کہیں بھی چلے جاؤ، با جماعت نماز چاہے حرم میں چلے جاؤ، مسجد نبوی میں چلے جاؤ، سب جگہ اگر امام رکوع کر رہا اور مقتدی سیدھا سجدے میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ میری بات سن میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. وہ تو حضرت خود امام بن گیا. سمجھ میں آئی بات؟ امام سے آگے نکل گیا. امام کی اقتداء ضروری ہے تیری نماز کی کامیابی کے لیے. اور اس میں مزے کی بات بھی ہے، اکثر ارکان میں تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ. تو اللہ اکبر کہتا ہے، اگر امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا گیا، سمجھ میں آئی بات؟ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گیا، دوبارہ سجدے میں چلا گیا، التحیات میں بیٹھ گیا، تو ایک ہی لفظ یہاں دیکھیے اللہ اکبر. لیکن مقتدی کو پہچان ہو جاتی ہے کہ حضرت صاحب نے کیا کیا. اللہ اکبر سے رکوع کیا، اللہ اکبر سے سجدہ کیا، اللہ اکبر سے سجدے کے درمیان بیٹھا. یہ مقتدی کو امام کے اللہ، حالانکہ مقتدی لوگ تو نہیں بول رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ امام بول رہا ہے. امام کے اللہ اکبر سے انسان کو پیچھے پتا چل جاتا ہے. معلوم ہوا نماز میں صرف امام کی ابتدا ہی نہیں کرنی ہوتی، امام کے منشا کو بھی پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کدھر گیا. اللہ اکبر تو رکوع کا بھی کہا اس نے، اللہ اکبر تو سجدے کا بھی کہا، اللہ اکبر تو تہبت، لیکن وہ پیچھے والا پہچانے گا. خالی اللہ اکبر کو فالو کرے گا تو پہلے سجدے میں چلا جائے گا، اللہ اکبر کا سجدے میں جاؤ.
اس نے پہچانا نہیں ایمان کے منشا کو کہ امام کون سا اللہ اکبر کہہ رہا ہے، رکوع کا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے امام ہے، ہماری، میری اور آپ کی اور کائنات کی پوری زندگی کے امام ہے، صرف نماز کے نہیں، ہر ارکان کے۔ ہماری زندگی ایک نماز کی طرح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام ہیں، ہم سب دنیا والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں۔ جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا اسی طریقے پر ہم کو کرنا پڑے گا، تو پھر ہماری زندگی کی نماز صحیح ہوگی۔ زندگی کی نماز، خالی ایک نماز نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، پھر جلدی سجدہ کیا، پھر بیٹھ گئے، پھر جلدی سجدہ، پھر بیٹھ گئے، جلدی صحابی ہے، صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ نماز السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ، ملاقات کرنے آگے، فرمایا وعلیکم السلام، جو نماز دوہراؤ، پھر دوبارہ جاؤ، جو نماز پڑھی پھر اللہ اکبر وہی پڑھی، فاسٹ اپ اینڈ ڈاؤن والی، کسٹ کراؤ، رن ٹو ٹاؤن والی، اور آن ٹو بجیے پکوڑے سموسے یا پاؤنڈ جو بھی ہو۔ آج کل ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بیٹھی رہتی ہے، میری مائیں اور بہنیں بیٹھی رہتی ہے، اب یہ پکانا، 10 منٹ باقی ہے، جلدی وضو کیا، اپ اینڈ ڈاؤن کس گراؤنڈ، رن ٹو ٹاؤن والی نماز شروع کر دی۔ نہ ذکر اللہ ہے، نہ فکر اللہ ہے، نہ کوئی کنسنٹریشن ہے نماز میں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہی نماز جل، کیونکہ بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو مرغے والی نماز کہی۔ بعض چیزیں ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ مرغا دیکھا ہے آپ نے، مرغی، اور دانے ڈالو تو کیا کرتے، اس طرح تھوڑا ایسا ڈالا، کھا لیا، ایک ساتھ سارے نہیں کھاتے، ایسا کھایا پھر اٹھایا، ایسا کھایا پھر اٹھایا۔ فرمایا مرغوں والی نماز مت پڑھو۔ یہ مرغوں والی نماز ہے، ککڑے کوک والی۔ اب وہ ککڑے کوک میں کیا ہوگا، اس کو ذبح کرنا پڑے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اس لیے ٹائم شروع ہو جائے، پہلے نماز، ہاں، 2 کام سامنے آ جائے۔ میں نے کل ہی بخاری شریف میں ان کو سنایا، دیکھو ایک دنیا کا کام ہے اور ایک اللہ کا کام ہے۔ اگر کوئی یوں کہے مجھے تو اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہر سے بڑی محبت ہے اور اللہ کی اتنی میرے دل میں نہیں ہے، ایسے انسان پریکٹیکلی یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل میں تو ماں باپ کی زیادہ ہے، سننا ہی بات، لیکن اللہ کی اتنی نہیں ہے، تو وہ تو اس وقت تک پہچانی جائے گی جب تمہارے سامنے دونوں کام سامنے آ جائے۔ نماز کا وقت بھی آ گیا۔ دیکھو بچوں سے محبت کس کو نہیں ہوتی ہے، بہت ہے، اللہ سے بھی زیادہ بچے کو پیار کرتے ہیں، اتنا قرآن سے نہیں کرتی۔ اب بچے نے تمہارے سامنے قرآن اٹھایا، نیچے ڈالا اور اس کے اوپر پیر رکھا، تو اس وقت پتا چلے گا کہ ماں کے دل میں کس کی محبت ہے، بچے کی ہے یا قرآن کی؟ اٹھا گئے تماچا مار دی، کیا کر رہا ہے تو قرآن پر؟ اب پتا چلا اس کے دل میں قرآن کی وجہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اگر کچھ نہ کہتی تو سمجھ میں آتا دنیا کی محبت ہے۔ رابعہ بصریہ نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کو دیکھا، کل ہی سبق میں گزرا، پرسوں بخاری شریف کی تفسیر میں، اور کہا اللہ معاف کیجئے، میرے دل میں نبی کی محبت تم سے زیادہ ہے۔ کیا کہا؟ میرے دل میں نبی کی محبت تم سے زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا رابعہ، نبی کی محبت بھی میری ہی محبت ہے، اگر نبی سے محبت کی ہے تو یقیناً تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ ہی گئی ہے۔ اس لیے اللہ خود کہہ رہا ہے تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کرو، میرے نبی کی محبت کرو، اور جب نبی سے محبت ہوگی نا تو پھر نبی کے ہر کام کو کرے گی۔ یہ رابعہ بصریہ خود کہتی۔ اس لیے اس صحابی سے کہا تو اللہ
دنیا کی محبت ہو تو پتہ چلتی جب نماز کا ٹائم آتا ہے کہ اللہ کی بندی جلدی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، پھر آخر میں پڑھتی ہے، ٹھونگے مارتی ہے. انسان ٹھونگے بھی مارتے جلدی جلدی ختم، اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا بھی. جو حدیث میں آتا ہے ارے وہ کیا تم پیسے 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 کرتے ہو. ایک آدمی میرے پاس آیا، جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا، اور اس نے کہا حضرت جیب میں پیسے ہی نہیں رہتے ہیں. ارے میں نے کہا میں کہوں گا سب کو نا تو بھی سارے میرے پاس پیسے لے کر آئیں گے، میں سب کا ہی لے لوں گا. پیسے ہی نہیں رہتے. وہ 1 پاؤنڈ لے کر آیا، کہتے 1 پاؤنڈ ہے ذرا. تو میں نے پاؤنڈ کو پر دم کر دیا. میں نے کہا چلو یار اپنے جیب میں رکھنا، اپنے بٹوے میں رکھنا، شاید کچھ برکت ہو جائے. تو اس کے 15 دن کے بعد آئے کہا اس میں سے پیسے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں، پیسے بڑھتے ہی رہتے ہیں. یہ تو سورہ کوثر میں نے پڑھ کے دم کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. برکت کے لیے بہت اچھی صورت ہے. 21 بار میں نے پڑھا. میں نے کہا 7 دن اس پر دم کرتے رہنا. یہ پیسہ ہے نا پاؤنڈ، اس پر 7 دن اس کو استعمال نہیں کرنا. 7 دن دم کرو، اندر رکھ دو، 7 دن دم کرو، انشاءاللہ پاک برکت دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھو. ایسا تھوڑا ہے کہ پیسے دم کراتے رہو اور برکت ہوتی رہے اور اللہ کو بھول جاؤ. ایسا نہیں. سمجھنا ایک بات. اب وہ صحابی جو ہے وہ آئے اللہ کے رسول 2 بار نماز پڑھ کر آئے. بھاگو یہاں سے، جاؤ نماز پڑھو، 2 بار پڑھو. مجھے واپس دوسری بار پڑھی، پھر ویسی پڑھی. وہ ٹھونگے مارنے والی جلدی جلدی وہ واپس آئے اللہ کے رسول، واپس جاؤ. نہیں پڑھی برابر، اصلاح ہو رہی ہے برابر سے. اور ہمارے یہاں تو مرید صاحب کی اصلاح ہوتی ہے کچھ بھی نہیں. جو جتنا زیادہ برفی لائے سویٹ لائے اس کو چھجا وہ کرتا رہے جو کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس کی اصلاح ہی نہیں ہوتی. سمجھا یہ بات. بس وہ تیسری بار آیا، اللہ کے نبی مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. تم نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تمہاری مت چلاؤ، تمہاری مت چلاؤ. میں امام ہوں اور پوری زندگی ہر کام میں نبی کی چلاؤ، اپنی نہیں. میرے نبی نے اس کام میں کیا کیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں تم اپنے نواسے اور پوتے کو یا اپنے بیٹے اور بیٹی کو کس کرو اس سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے دماغ میں سوچ لو کہ میرا نبی جنہوں نے اپنے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اور اپنی بیٹیوں کو کس کیا تھا، اور اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے میں کس کر رہا ہوں. کس بھی ہو گیا سو شہید کا ثواب بھی مل گیا. بس 1 سیکنڈ لگتی ہے سوچنا ہے اسے کہ میرے نبی کی سنت ہے. کھانے کے لیے ہاتھ دھونا ہے اور اس کے سوچ لے کہ میرے نبی نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا، انہوں نے بھی دھویا، ہم بھی دھوتے ہیں. کھانے کے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، انہوں نے پڑھا، ہم بھی پڑھتے ہیں. کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم دیا اور دعا پڑھنے کا، ہم نے بھی ہاتھ دھویا اور دعا پڑھی. واللہ یاد رکھو کتنا ہی قرضہ ہوگا اللہ پاک آسانی سے ادا کروائے گا. یہ سنت کے کرنے کے طریقے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کیا کہا، کوئی بھی کام نبی کی سنت کے بغیر مقبول نہیں ہے. یاد رکھو کوئی بھی کام. جیسے اگر کوئی آدمی بھائی کوئی ڈریس میکر ہو نا، اس کے پاس چلا جاؤں میں اور کرتا ہوں. میں ہر سال جب حج میں جاتا ہوں میں نے کہا چلو یار، بولتے تمہارا میجرمنٹ کا میرا نہیں، میرا جو کرتا جو مجھے پسند ہے جو برابر اس کا لے کر آتا ہوں میں ویسا ہی بنانا، نہ بہت کیا بولتے ہیں زیادہ موٹا بنانا اور نہ بہت لمبا بنانا. اور آئی بات سمجھ میں؟ تو بس اسی کا میجرمنٹ بھی لیتا ہے پھر اپنا بھی لیتا ہے. اب آپ دوبارہ چلے گئے تو دیکھا تو دو احمد اس کے اندر آ جائے، اتنا پورا کر دیا اور اتنا موٹا کر دیا اور لمبا بھی اتنا کہ ساری زمین چیرتا ہوا چلا جا رہا ہے. تو پھر آپ اس کو پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے. میرے نبی نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ تم اتنے موٹی سنت اپنی طرف سے نہ بناؤ.
नबी के काम को इतने मोटे भी ना बनाओ, इतने लंबे भी ना बनाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा उस्वा उस्वा, सिंपल सिंपल। मैंने तुम्हारे लिए, जैसे तुम अपने कपड़ों में, अपने घर में डिजाइन देखते हो फिर बनाते हो, अपनी हर चीज डिजाइन से बनाते हो, देख देख कर बनाते। एक अल्लाह की जात है जिसने आसमान को, जमीन को, पहाड़ों को बगैर डिजाइन यानी किसी चीज को देखे बगैर बनाया है। हमारा मकान, हमारी टॉयलेट, हमारा बाथरूम, हमारी कोई चीज बनानी होती है तो उसका सैंपल होता है कि इस तरीके से बनाना है, उसका क्या करता है, नक्शा होता है, इस तरीके से करना है। लेकिन अगर कोई जात है जिनके बारे में अल्लाह ने कहा तुम्हारी जिंदगी कामयाबी का जरिया एक ही है कि उसका नमूना मेरे नबी की जिंदगी की तरह होगा तो कामयाब हो जाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, खूबसूरत सैंपल है मेरा नबी, उनकी हर जिंदगी अपने अंदर में ले आओ तो तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तुम कामयाब नहीं होंगे। समझ में बात आ रही है? ये तो अभी देखो रबीउल अव्वल भी खत्म हो रहा है ना, लेकिन हमने कितनी सुन्नत को अपनी जिंदगी में शुरू कर दी। कितनी हर जगह दुनिया में रबीउल अव्वल में सुन्नत सुन्नत सुन्नत, नबी की मोहब्बत, शान मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, विलादत मुस्तफा, फना मुस्तफा, सब हो रहा है। लेकिन कौन है जो उस पर अमल करता है? इतने बयान, अभी पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया चले जाओ, बांग्लादेश, तो अभी इसी पर बयान होते हैं। ओ चिल्ला चिल्ला कर पूरी पूरी रात बयान होता है, लेकिन सुबह उठो तो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ता। अब क्या सुना? इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजें हिदायत के लिए काफी है, दो चीजें हिदायत के लिए काफी है पूरी जिंदगी में। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, तरक्तु फीकुम अमरैन, तरक्तु फीकुम अमरैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल से पहले फरमाया, ओ मेरे साहबाओ, मैंने तुम्हारे अंदर दो चीज हिदायत की छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें हिदायत की छोड़ के जा रहा हूं। अगर तुम उस पर अमल करोगे तो कभी लन तदिल्लू, नेवर एवर कहते हैं इंग्लिश में, कभी भी एक तो चांस है गुमराह, कभी भी नहीं होंगे। और वो क्या है? फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नती, किताबुल्लाह एक तो अल्लाह का कुरान है और एक मेरी सुन्नत है, बस ये दो चीज है। तुम उसका फॉलो करोगे ना, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। ये है, एक हदीस में क्या फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती या मन तमस्सक बिसुन्नती, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने मेरी सुन्नत को पकड़ा, ये तो पकड़ाटी नहीं है, तमस्सक का माना प्रैक्टिस की, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, सुन्नत समझकर अमल किया। इंद फसादी उम्मती, मेरी उम्मत के करप्शन प्रॉब्लम्स के वक्त को देखो ना, कितने हैं आज, कोई सुन्नत जानता ही नहीं, कितने से। फलहू अजरु मिअती शहीद, उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा इस जमाने में। समझ में बात आ रही है? इसलिए सुन्नत नबवी ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये उन्होंने बयान किया है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो सबसे पहले मुहद्दिस थे, बुखारी से भी पहले उन्होंने किताब लिखी है, मुअत्ता इमाम मालिक, इमाम बुखारी से भी पहले। वो जो है फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। क्या मतलब? जो कश्ती में बैठ गया वो फ्लड के तूफान से बच गया, डूबने से बच गया। ये है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कश्ती में बैठ गया, वो जमानों के फितनों से बच गया। सही कह रहा हूं, जो
فتنے ہو رہے ہیں نا آج کل، بھائی میرے بچے کے دعا کرو کبھی پھنس نہیں جائیں، کبھی ڈرگس میں نہ لگ جائیں، کبھی اس میں نہ لگ جائیں، کبھی اس میں. ان بچوں کو سنت کا عادی بناؤ، بس ایک ایک تھوڑی تھوڑی سنت کیا. بچے کو ٹوکا کرو، بیٹھ کے پانی پیو بھائی، بیٹھ کے پانی پیو. چھوٹا بچہ بھائی کھڑے ہو کر پیے گا، پیٹ میں درد ہوگا، بیٹھ کے پیو. نقصان بتاؤ اس کو، بہت ضروری ہے. اس طریقے سے سب سے بڑی کرامت اس دنیا میں ہواؤں میں اڑنا نہیں ہے، پانی پر چلنا نہیں ہے، پہاڑوں پر چڑھنا نہیں ہے. سب سے بڑی کرامت یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا 10 سال ان کی صحبت میں رہا. 10 سال، 1 سال نہیں، خالی جمعہ تو جمعہ نہیں، 10 سال رہا ان کے پاس رہا، آتا جاتا ہر مجلس میں رہا. کہنے لگا حضرت اجازت دیجئے میں چلا جاؤں. ارے بھائی کیوں چلا جا رہا ہے؟ کہ میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت دیکھو، آپ تو ہوا میں اڑتے نہیں. جنید بغدادی کو کہہ رہا ہے آپ تو پانی پر چلتے نہیں، میں نے تو بہت سو کو دیکھا جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایسے جا رہا اوپر ہے نیچے آ رہا ہے. وہ شاہ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جوگی تھا نا، اس کا کام یہی تھا، ہر سال میں ایک مرتبہ آتا تھا وہ مسلمان گاؤں میں، اور کیا کرتا تھا، خود ہوا میں ایسا جاتا تھا. تو لوگ اس کو دیکھ کر جوگی پر ایمان لانے لگے، مرتد بننے لگے، اسلام کو چھوڑنے لگے. یار یہ تو ہے کرامت. آج کل تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اچھے کام میں لوگ کم ہوتے ہیں لیکن تماشا میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں. یا تماشا ہو نا وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پورا شہر آ جاتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے. یار آج تو سال میں ایک بار ہمارے جوگی صاحب کدھر جائیں گے، اوپر ہوا میں. تو ان کو دیکھ کر جب نیچے آتا تھا سارے اس کے ہاتھ کو چومتے اور اس پر ایمان لے آتے. بھائی جوگی صاحب تمہارا ہی دین صحیح ہے، ہمارا اسلام سے بھی بہتر ہے، ہمارا تو کوئی مولوی ایسا نہیں جو ایسی کرامت دکھائے. ہمارے پاس تو کوئی ایسا جوگی کیا بابا صاحب نہیں ہے جو ہوا میں اڑے اور پھر یہ کرامت دکھائیں. تو بعض مریدین، حضرت شاہ عبد القدوس کی قبر ہے آج بھی وہاں پر، ان کی قبر پر بھی خرافات شروع ہو گئی، چادر چڑھانا، کیا کیا ہو رہا ہے وہاں بھی، قوالیاں ہو رہی ہیں. اور کیا وہ زندہ تھے، کہا اب سب جوگی صاحب آ جائے نا تو مجھے بلا لینا، میں بھی اس کے ساتھ اڑوں گا. لوگوں کا ایمان، حضرت لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے، لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے. آپ آئیے وہاں، لوگوں کو بچائیے، لوگوں کے ایمان کو بچائیے. تو ٹھیک ہے جب وہ آ جائے دوسری بار تو مجھے بلا لینا. شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ وہ آیا سال میں ایک بار پھر، اور ایسے جیسے، اور اوپر خالی گیا نہیں، وہاں درمیان میں بیٹھا رہتا ہے، ہوا میں بیٹھتا ہے بس. یہی لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیتے اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں. بیٹھا رہا، اچھے ایمان والے بھی ایمان چھوڑنے لگے، گمراہ ہونے لگے. حضرت کو بلایا کہ حضرت وہ تو اوپر گیا، وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے گا نا، بیٹھنے میں آ رہا ہوں. حضرت آئے، ہاں صحیح ہے یار، تو وہ اوپر چلا گیا، اتنا اوپر چلا گیا. تو حضرت کو دیکھ کر اور اوپر جانے لگا تاکہ حضرت بھی میرے مرید ہو جائیں. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت کا ٹھیک ہے، اپنا جوتا نکالا اور جوتے سے کہا اس کو نیچے لا، میں نہیں جاؤں گا. کیا کہا؟ جوتا جا اس کو نیچے لا. حضرت نے جوتا ایسا پھینکا، وہ گیا، مارا اس کو نیچے لے آیا. ارے بھائی یہ تو جوگی جاتا ہے، میرا تو جوتا بھی جاتا ہے. وہ سارے نعرے تکبیر کہنے لگے، سب کے ایمان کو بچایا. میں نے کہا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، ہمارا تو جھوٹا بھی مانتا ہے. کیوں؟ ہم نبی کی مانتے ہیں، جو نبی کا مانے ساری چیز اس کی ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا، حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے. تو
जुनैद बगदादी 10 साल रहा। हजरत तुम तो उड़ते नहीं है, मैं तो देखने के लिए आया था। अरे तेरा सत्यानाश हो, 10 साल तेरे बर्बाद हो गए, तू ये बस देखने के लिए आया था। काश के तू और चीज मेरी देखता, बस सिर्फ यही न, मेरी नमाज देखता, मेरे रोजे देखता, मेरा जिक्र देखता, मेरी तिलावत देखता, यही। और हजरत कोई कष्ट भी आपको होता नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं होता कि मैं बाहर से कुछ चाय पीकर आया हूं, तो बताते भी नहीं कि आप चाय पीकर आए। कोई कष्ट भी नहीं होता आपको। आजकल तो कष्ट वाले को ज्यादा मानते हैं, लेकिन हजरत को कष्ट होता है। हजरत को क्या होता है? कष्ट होता है। तो फिर यहां तो मैंने आपके दरबार में, दरबार कह दूं, आपके दरबार में, आपकी खानकाह में मैंने 10 साल रहा, कोई करामत नहीं देखी हजरत। अरे जुनैद बगदादी भी जुनैद बगदादी थे भाई। तो जुनैद बगदादी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने ये 10 साल मेरे पास रहे, तुम मेरा कोई भी काम सुन्नत के खिलाफ देखा? सुन्नत के खिलाफ देखा? उसने कहा नहीं, एक भी नहीं, हर सुन्नत पर। फरमाया उससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? सबसे बड़ी करामत कि 10 साल में अल्लाह ने मुझे अपने नबी की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई है। इसीलिए बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं 20 साल तक अपने नफ्स के खिलाफ मैंने मुजाहिदा किया। नफ्स कहता है मुझे ये खाना है, अच्छा पसंद है, मैंने कहा नहीं खिलाऊंगा, अभी सोना, उस वक्त नहीं, अभी नहीं सोऊंगा, अपने नफ्स के खिलाफ हर काम। लेकिन मैंने देखा 20 साल तक नफ्स के खिलाफ काम किया, मुझे वो फायदा नहीं हुआ जो फायदा मैंने नबी की एक सुन्नत पर अमल करने से हो गया। एक सुन्नत पर, एक मिसवाक वाली सुन्नत हजारों करामतों से बेहतर है। ये अल्लाह ने खुद फरमाया है। इसीलिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफली इबादतें लोग करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक करना, ये कोई मुश्किल नहीं है। उठ गया भाई, चलो 4 रकात पढ़ ली, फजर के बाद, सनराइज के बाद पढ़ ली, अपनी बात। मस्जिद में आ गया, 2 रकात पढ़ ली, नफ्स उससे चढ़ा, क्या होता है? पलटा है, ग्रो अप होता है, लेकिन ब्यूटीफाइड नहीं होता, संवरता नहीं है। एक तो है ब्यूटी करना और एक है उसको बड़ा करना, एक है मोटा करना, पतला करना, और एक है उसको खूबसूरत बनाना। 2 चीज है। तो अगर कोई नफल काम करता है तो उससे नफ्स संवरता नहीं है, खूबसूरत नहीं बनता, हाँ पलटा जरूर है। माशाअल्लाह, मैंने आज तो तहज्जुद पढ़ ली, आज मैंने तो इशराक पढ़ ली, आज नफ्स फुलटा है जी। लेकिन उस नफ्स के लिए सबसे बड़ा मुजाहिदा अगर कोई है तो नफल काम नहीं है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये नफ्स के लिए बहुत बड़ा मुजाहिदा है। इसलिए कि एक एक सुन्नत पर आपका दर्जा बहुत बड़ा होता है। 100 शहीद, 100 शहीद, 100 शहीद। इसलिए शैतान सुन्नत के मुताबिक अमल करने देता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हम जैसे टॉयलेट में दाखिल हुए, अरे दुआ भूल गया, वापस बाहर आ जा, वापस बाहर आ जा, और फिर दुआ पर बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुज़, फिर लेफ्ट। तो एक बार तुम करोगे, दूसरी बार ऑटोमेटिक याद आ जाएगा तुमने शैतान के खिलाफ किया। सही कह रहा हूं, करके देखिए, कोई भी एक सुन्नत छूट जाए फौरन उसको रिपीट करो। तो उन्होंने लिखा है दोपहर में कैलूला 5-10 मिनट आंख बंद कर लेना दोपहर में। फरमाया 1000 या बल्कि करोड़ का जिक्र है, करोड़ नफली रकात से बेहतर है। मुजद्दिद फसानी कहते हैं, क्या अजीब अल्फाज है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5-10 मिनट, आधे घंटे के लिए थोड़ा आराम करते थे, तो आपने क्या किया? सुन्नत अदा की। अभी सुन्नत का दर्जा वो तुमने अपनी तरफ से करोड़ा नफले पढ़ी है ना, वो अपनी तरफ से है। नबी साहब ने नहीं कहा कि नफले पढ़ते रहो, लेकिन सुन्नत का कहा, आपने सुन्नत पर अमल किया तो वो करोड़ों नफल से बेहतर है जो सुन्नत है। हाँ,
اس لیے اتباع سنت بہت ضروری ہے. ٹائم نہیں ورنہ میں ڈیٹیل میں جاتا کہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ نام کے مسلمان ہیں، مرد ہو یا عورت جی. لیکن یاد رکھو اگر ماں کے پاس بیٹے کا فوٹو ہو، اس نے کارڈ بنانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کے لیے بنوایا تھا تو ایک فالتو تھا 4 میں سے 5 بھائی پاسپورٹ میں 3 چاہیے تھا، 1 بچ گیا 4 ہے نا. اب ماں کے پاس ہے، اب ماں کو کہیں آپ ایسا کرو 1 زیادہ ہے آگ میں جلا دو، وہ ماں اپنے بچے کا فوٹو بھی جلانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. کیوں نہیں ڈالتی بھائی آگ میں؟ کیا ہوا تجھے؟ میں کیوں ڈالوں میرے بیٹے کا فوٹو؟ بیٹے کو نہیں، بیٹے کا فوٹو آگ میں کیوں ڈالوں؟ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی تصویر کو، اپنے پیارے نبی کی تصویر کو جہنم میں ڈالنا پسند فرمائیں گے؟ نہیں. کوئی بندہ بھی، اقبال بھائی تم ہو یا میں ہوں یا شاہد بھائی کوئی بھی ہو یا داؤد بھائی کوئی بھی ہو، کوئی بھی بندہ، بس جنرل کوئی بھی اللہ کی بندی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا ہوگا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طور و طریق ہوگا، گویا نبی کا فوٹو ہے یہ، نبی کی کاپی ہے یہ، بھائی نبی کا فالوورز ہے یہ، تو پھر کہ اللہ کے محبوب کی مشابہت والے بندے کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے؟ نہیں، میرا نبی کی کاپی ہے تو سنت ادا کر کے آیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کریں. ہم انسان ہیں، فرشتے تو ہے نہیں، ہے فرشتے آپ لوگ؟ انسان ہے، لیکن کوشش کریں، گناہ ہو جائیں فوراً توبہ کریں اور اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہیں کہ جو بھی سنت میرے سامنے آ جائے اس سنت کو میں سنت سمجھ کر کروں. تو پھر کیا ہوگا جی کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اس لیے ترکت فیکم امرین پر میں بات کر رہا تھا کہ 2 چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ بھائی دیکھو یہ میرے نبی کے دی ہوئے 2 عمل ہے، ایک قرآن و سنتی اور دوسرا کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اس کے پر چلیں گے تو قیامت میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض. اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. ہمارا بیٹھنا اور پردے میں بیٹھ کر مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی ہماری ماں اور بہنوں کا آنا سننا بیٹھنا سب قبول فرما. ہم سب کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ سنت سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی صحیح محبت پیدا فرما تاکہ ہم اس ہر سنت پر عمل کر سکیں. اے اللہ نبی کی سنت میں تیری محبوبیت رکھی ہوئی ہے. یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پسند کر لے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے. تو اللہ اپنے نبی کی سنت پر چلنے والوں میں سے بنا دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ ہمارا ظاہر بھی بنا دے، باطن بھی بنا دے. اے اللہ گھروں کو بھی اے اللہ نیک اور صالحین والا بنا دے. ہماری آل اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو، بھائی بہنیں کو، اللہ العالمین اور ساری امت کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں، خلوت میں، جلوت میں، گھر میں، گھر سے باہر، چھپ کر، کھل کر، جب کبھی جو بھی گناہ ہو گیا ہو
جہاں کہیں ہو اللہ تو اپنے فضل سے معاف کر دے، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ جن کو ہم نے گناہ سمجھ کر کیا اسے بھی معاف کر دے، اور جن کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا ہے اور حقیقت میں گناہ ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ اے اللہ حقوق العباد بھی معاف کروا دے، اے اللہ حقوق اللہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ دنیا سے ہم جائیں الہ العالمین تو اسلام پر موت نصیب فرما، توفنا مسلمین نصیب فرما، توفنا مسلمین نصیب فرما، توفنا مسلمین نصیب فرما۔ ایمان پر باقی رکھنا، ایمان پر موت دینا۔ یا اکرم الاکرمین، نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما۔ اے اللہ یا رحمان، ذکر کی لذتیں نصیب فرما، قرآن تلاوت میں حلاوت اور سویٹنس نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کو مزے سے پڑھنے والوں میں سے بنا دے، قرآن کو خوب محبت اور پیار سے پڑھنے والوں میں سے بنا دے، تیرے ہر طریق سے بچنے عمل کرنے والے بنا دے، اور ہر گناہ سے بچنے والوں میں سے بنا دے۔ الہ العالمین حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ حلال توفیق نصیب فرما، یا اللہ حلال کھانا نصیب فرما، حلال لباس نصیب فرما، حلال پینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پتا ہے تیرے نبی نے فرمایا چاہے 1000 حج کر لو، 1000 عمرے کر لو، 1000 تبلیغ جماعت میں چلے لگا لو، کعبہ کا دیوار پکڑ کر گلاب پکڑ کر دعا کر لو، پھر بھی نہ عمرے قبول ہے نہ عبادت قبول ہے جب تک کہ ہمارا کھانا حلال نہ ہو جائے، ہمارا پینا حلال نہ ہو جائے، اے اللہ ہمارا پہننا حلال نہ ہو جائے۔ تیرے نبی کا فرمان ہے مطعمہ حرام ملبسہ حرام، اے اللہ مشربہ حرام، تیرے نبی نے فرمایا انا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اے اللہ ہماری زندگیاں اے اللہ حلال کام کرنے والی بنا دے، حرام سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، نقصانات سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لے، دکھ دردوں سے ہماری حفاظت فرما، ڈائبٹیز جیسی بیماری، بلڈ پریشر جیسی بیماری اور بہت ساری قسم کی بیماریوں سے ہماری، اور خصوصاً کینسر کی بیماری سے، اے اللہ ٹی بی کی بیماری سے ہماری آل اولاد کی، ہم سب کی اے اللہ تو حفاظت فرما، اور اس سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، اپنے نبی کی بات کے صدقے اور آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔